الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت 34 اور 35 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا درس طلاق کے موضوع پر تھا، اور اس میں کچھ ایسی بنیادی چیزیں ذکر کر دی گئی تھیں کہ اگر ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اور نکاح کرنے سے پہلے لڑکی والوں کو لڑکا کیسا دیکھنا چاہیے اور لڑکے والوں کو لڑکی کیسی دیکھنی چاہیے، یہ معیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اگر اس معیار کو لے لیا جائے تو کوئی بات ہی نہیں کہ طلاق کی نوبت آئے۔ لیکن اگر پھر بھی کبھی ایسی نوبت آ جائے تو اس کے لیے بھی قرآن کریم میں سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں اس موضوع کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ لیکن جب ہمارے مابین اصل نکاح کے مسائل ہی کچھ غلط طریقے سے لیے جاتے ہیں
تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی بلکہ بکثرت طلاقیں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے، اور دیگر ممالک سے قطع نظر خاص طور پر سعودی عرب میں طلاق کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ادھر نکاح ہوا ادھر طلاق، ادھر نکاح ہوا ادھر طلاق، ادھر نکاح ہوا ادھر طلاق، بے شمار طلاقیں، یعنی تقریباً 60% نکاح طلاق کے نتیجہ میں ختم ہو رہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی وجہ وہی کہ نکاح کرتے وقت جو معیار ہونا چاہیے وہ ہم نہیں دیکھتے، اور کچھ آج کل نکاح عجیب و غریب قسم کے نکل آئے ہیں، کچھ اب نکلے ہیں۔ بعض نکاح کی شکلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، وہ بھی اب چل رہے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت کھانا اور نکاح متع، ان دو چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ پہلے نکاح متع کی جائز شکل یا جائز پیریڈ تھا، گھریلو گدھے کا گوشت جائز تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ستم ظریفی دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اعلان کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح متع آج کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور جو لوگ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر گاتے تھکتے ہی نہیں، سب سے زیادہ اس گناہ میں وہ مبتلا ہے۔ اپنا پہلا امام اپنے 12 اماموں میں سے سب سے پہلے درجے پر جس کو امام مانتے ہیں اسی کی بات نہیں مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بات کا اعلان کیا کہ آج سے لے کر قیامت تک کے لیے نکاح متع حرام ہے۔ اور نکاح متع کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ 1 سال کے لیے نکاح، 1 مہینہ کے لیے نکاح، 1 ہفتہ کے لیے نکاح، حتیٰ کہ 1 دن کے لیے نکاح، اور اب تو کچھ بدبختوں نے 1 گھنٹہ کے لیے اور 2 گھنٹہ کے لیے نکاح نکال لیا۔ گویا کہ زنا کی جو بالکل واضح شکل ہے اس کو نکاح کا نام دے دیا، اور 1 گھنٹہ کے لیے 2 گھنٹہ کے لیے گویا کہ کرائے پہ کوئی سائیکل لی ہے، کرائے پہ کوئی گاڑی لی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس کر دیں گے اور اس کا کرایہ دے دیں گے۔ نکاح یہ نہیں ہے۔ نکاح کے پیچھے اللہ رب العزت نے، نکاح کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں، ان مقاصد کا خیال نہ رکھا جائے گا۔ ایک نکاح متع ہے، وہ شیعہ نے اٹھایا ہوا ہے، رافضی شیعہ اپنا امام پہلا مانتے ہیں، بات اہم ترین ہے وہ نہیں مانتے، اور بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، آپ سنیں گے کہ ان کے ملا اپنی کتابوں میں، ان کے ملا اپنی تقریروں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جس نے 1 مرتبہ متع کیا اسے اتنے حج اور اتنے عمرے کرنے کا ثواب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سراسر بھلا دیا، بلکہ اس کا جان بوجھ کر الٹ کیا۔ یہ نکاح ان میں ہے۔ اور ایک نکاح جو طلاق کی کثرت کا باعث بن رہا ہے وہ ہمارے اہل سنت میں ہے، وہ ہے نکاح شغار۔ نکاح شغار جسے ہمارے یہاں وٹا سٹا کہتے ہیں، وٹا سٹا۔ بیٹی تم لے لو، اپنی بیٹی مجھے دے دو، بہن تم لے لو، بہن مجھے دے دو، بھتیجی تم لے لو، بھتیجی مجھے دے دو۔ ایک رشتہ دار محرم کا نکاح ادھر کرتا ہے، ادھر سے اس کی محرم لے لیتا ہے، درمیان میں کوئی مہر نہیں، بلکہ بیٹی کے بدلے میں بیٹی، بہن کے بدلے میں بہن، بھتیجی کے بدلے میں بھتیجی، کسی ایک کو دے کر اسی کو مہر شمار کر کے ادھر سے لے رہا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملکوں میں، پاک و ہند میں بے شمار یہ نکاح ہو رہا ہے، بے شمار، اور وہاں اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔
متع حرام کیا جا رہا ہے، لیکن شیعہ میں شغار حرام کیا جا رہا ہے سنیوں میں۔ اور ایک نکاح اب نکل آیا ہے جس کو یہاں عربوں میں عموماً کہا جاتا ہے نکاح عرفی۔ عرفی نکاح کیا ہے؟ لڑکی اور لڑکا دونوں راضی ہیں، وہ کہتے ہیں قاضی کا کیا کام ہے، جیسے کہتے ہیں میاں بیوی راضی، میاں بیوی تو ٹھیک ہے، اب لڑکی لڑکا غیر محرم ہے، جب وہ دونوں راضی ہیں تو کہتے ہیں قاضی کا کیا کام ہے۔ لڑکی کو کہا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرتی ہو، یہ نکاح ہونے لگا ہے۔ لڑکی کو کہیں بٹھا لیا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو؟ لڑکی نے کہہ دیا میں راضی ہوں، نکاح ہو گیا۔ اب یہاں گواہ، حق مہر، لڑکی کا ولی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہے تو لڑکی اور لڑکے کے مشترکہ بدماش قسم کے دوست، اس گناہ میں برابر کے شامل لوگ، وہ گواہ بنے ہوئے۔ اب یہ نکاح کہاں، یہ بیل کہاں منڈے چھڑے گی، یہ نکاح کہاں مکمل ہوگا؟ آج چھپ کر بند کمرے میں بیٹھ کر، جہاں دو، ایک غلط لڑکی ایک بد کردار لڑکا، یہ بیٹھ کر سر جوڑ رہے ہیں، یہ نکاح تھوڑا ہے۔ اس قسم کے نکاحوں میں آج نکاح کیا کل چھوڑ دیا، اور نہ لڑکی والوں کو پتہ نہ لڑکے والوں کو پتہ۔ اسی سے ملتا جلتا ہمارے پاکستان اور انڈیا میں نکاح کورٹ میرج کے نام سے ہے۔ ایک کورٹ میرج، باپ کو پتہ نہیں، بھائی کو پتہ نہیں، چچا کو پتہ نہیں، دادا جانتا نہیں، اور لڑکی نے راستے میں ٹانگے والے سے بات کی، کوشوان سے، کہ چاچا تم میرے ولی بن جاؤ، کورٹ میں گواہی دے دو، اور ایسے چاچے کئی پھرتے ہیں ہمارے کورٹ کچہریوں کے چاروں طرف۔ آپ کو جس کام کے لیے جس ریٹ کی گواہی چاہیے وہ ملے گی۔ پاکستان انڈیا کے کورٹس کے چاروں طرف، کورٹس کے اندر، کورٹس کی گیلریوں میں، سڑکوں پہ، راہداریوں پر وہ لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جو گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی بلا سے کیا ہوا، کب ہوا، ہوا نہیں ہوا، ان کو 4 پیسے چاہیے، جو چاہے کہلوا لو، وہ سائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے گواہ ہوں گے تو وہ ایسا نکاح کہاں سر چڑھے گا؟ گواہ کی بنیادی شرطیں، جس نکاح میں نکاح کی بنیادی شرطیں غائب ہوں گی، اس کا نتیجہ طلاق کی شکل میں آسانی سے نکل آئے گا۔ ٹانگے والا گواہ ہے، رکشے والا گواہ ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور گواہ ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں، بہن بھائیوں کو پتہ نہیں لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا کچھ عرصے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین تکمیل کرتا ہے اور لڑکی کو دھکا مار دیتا ہے، طلاق ہو گئی۔ یہ نکاح ہی کہاں ہوا تھا کہ طلاق؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا نکاح الا بولی۔ صحیح حدیث موجود ہے، جب تک سرپرست نہیں ہوگا تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ طلاق کیا ہوئی؟ لیکن طلاق کے نام سے طلاق بھی دیے چلے جا رہے ہیں۔ نکاح شغار ہو، کورٹ میرج ہو، نکاح عرفی ہو یا نکاح متع ہو، یہ سارے کے سارے نکاح اسلام کی نظر میں باطل ہیں۔ اور جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ اپنی مرضی کی مالک ہو جاتی، لڑکی بالغ ہو گئی، اپنی مرضی کی مالک ہو گئی، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ سنن کی حدیث صحیح سند سے ثابت، لا نکاح الا بولی۔ لڑکی کا باپ ہو، باپ نہ ہو، بیٹا ہو، عورت کا بیٹا ہو، بیٹا نہ ہو، دادا ہو، چاچا ہو، بھائی سگا ہو، ماں باپ شریک بھائی ہو، باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی ہو، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہونا چاہیے جو لڑکی کا سرپرست بن کر اس کا نکاح کروائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ٹانگے والا کون ہوتا ہے نکاح کروانے والا؟ وہ تو صرف اس لیے لے لیا کہ کورٹ نے شہادت مانگی، کورٹ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تمہارا گارڈین ہونا چاہیے، کسی کو پکڑ لیا، گارڈین بنا دیا۔ اس قسم کے نکاحوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر نکاح ہو جائے، نکاح شرعی احکام کے مطابق ہو، نکاح میں ساری شرطیں پوری ہوں،
ولی موجود ہو، حق مہر طے ہو، گواہ موجود ہوں، خطبہ مسنونہ پڑھ کر با شرع طریقہ سے نکاح کیا جائے، اس میں شقاق پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میاں بیوی میں کبھی گڑبڑ ہونے ہی لگے، ظاہر ہے جیسا کہ پچھلے درس میں نے بات عرض کی تھی کہ وہ بھی گندم کا آٹا کھانے والی، وہ بھی گندم کا آٹا کھانے والے، گرم طبیعت دونوں ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، اللہ رب العزت نے اس کا بہترین حل ہمیں یہاں بتایا ہے۔ سورہ نساء آیت 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت 34 میں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں کسی عورت کے نافرمان ہو جانے کا، عورت کے حکم سے نکل جانے کا، اطاعت سے سرتابی کرنے کا خطرہ ہو، تو 3 سٹیپ اس آیت میں ہی اللہ نے بتا دیے۔ پہلا کام فاعظوہن، ان کو واعظ کرو۔ عورت اگر نافرمان ہونے لگی، سرکش ہونے لگی، آپ کے حکم سے سرتابی کرنے لگی، فاعظوہن، ان عورتوں کو واعظ کرو۔ اور واعظ کیا ہے؟ بال بچے ہیں تو انہیں بال بچے دکھاؤ کہ اگر ٹیڑھی ترچھی رہو گی تو ماں باپ کے گھر میں ہوگی، یہ بچے نہ میرے پاس نہ تیرے پاس۔ واعظ کا اچھا انداز اختیار کریں کہ پیار سے رہیں گے، بچوں کو مل کے پالیں گے، بچوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے۔ اچھے طریقے سے واعظ کریں، عورت کو سمجھائیں کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اگر ان حرکتوں کو نہ چھوڑو گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، تم بچے نہ لے جا سکو گی، چھوٹے بچے تم لے جاؤ گی، میں نہ مل سکوں گا، بڑے میرے پاس ہوں گے، تم نہ مل سکو گی، کیا ہوگا؟ بچوں کی بھی تباہی اور ہماری بھی بربادی۔ بہترین طریقے سے اللہ نے فرمایا اس کو واعظ کرو، سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر یہ سمجھانا بجھانا کام نہ آئے تو عورتوں کو ان کے بستروں میں الگ کر دو۔ عورت کو بیوی نافرمان ہونے لگے تو اس کا بستر چھوڑ دو، اس کو بستروں سے الگ کر دو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اسے لات مارو اور اس کے مائکے بھیج دو، یہ نہیں کہا کہ اسے کمرہ الگ کر دو، صرف اتنا کہا کہ اس کا بستر الگ کر دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، ان کے ساتھ ہم بستری چھوڑ دو۔ اگر وہ تھوڑی بہت بھی عقل مند عورت ہے تو وہ لوٹ آئے گی، اپنی سرکشی کو چھوڑ دے گی۔ اگر اس نے سرکشی چھوڑ دی فابہا، اور اگر وہ پھر بھی سرکشی نہیں چھوڑتی تو فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو مارو۔ اب سٹیپ دیکھیں اسلام کے، آہستہ آہستہ، پہلے واعظ و نصیحت کرو۔ اگر یہ واعظ و نصیحت اس کو کام نہیں دے رہی تو اس کو نفسیاتی طریقے سے تھوڑا سا انڈر پریشر کرو، اس کو نفسیاتی انداز سے سمجھاؤ، اس کے ساتھ سونا بیٹھنا چھوڑ دو۔ اور اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کو مارو۔ قرآن نے مطلق فرمایا مارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مارو ضرب غیر مبرح۔ ایسا نہ ہو کہ عورت زخمی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی ہڈی ننگی ہو جائے، اور ساتھ ہی اسپیشلی فرمایا کہ عورت کو اس کے چہرے پر نہ مارو۔ چہرے پر اپنے بچے کو، بیٹی کو لوگ مارتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی غصے میں ہی صحیح، چہرے پہ نہیں ماریں گے، سر پہ مارا، پیچھے مارا، کمر پہ مارا، کندھے پہ مارا، کہ کہیں چہرے پہ کوئی نقصان نہ آ جائے، کوئی نشان نہ آ جائے، زخم نہ بن جائے۔ اب اپنے بچے کے لیے اتنی احتیاط کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے لیے بھی احتیاط کرو کہ چہرے پہ نہ مارو اور اتنا زور سے نہ مارو کہ وہ زخمی ہو جائے۔ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، یہ مارنا اس کو کہتے ہیں ضرب تعدیب، نہ کہ ضرب تعذیب۔ عذاب دینے کے لیے نہیں ہے، صرف ادب سکھانے کے لیے۔ تھوڑا سا جیسے بچے کو جھڑکا جاتا ہے، اس انداز سے تھوڑا سا عورت کو جھڑکو، تھوڑا سا اس کو مارو۔ اگر وہ سمجھ جائے فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ سمجھ جائے تو اب کوئی نیا راستہ تلاش نہ کرو، معاملہ رفع دفع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی سب سے بڑا۔
اب یہ 3 سٹیپ آپ نے اختیار کیے، تینوں میں ناکامی ہو گئی، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ابھی تک بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا بلکہ اب اختلاف بڑھ گیا، شقاق آ گیا، تمہارے علیحدہ ہو جانے کا وقت قریب آنے کو نظر آ رہا ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب ایسا کرو کہ اپنے خاندان کا ایک فرد لے لو اور اپنے سسرال کا ایک فرد لے لو، بیوی کے گھر والوں سے ایک اور شوہر کے گھر والوں سے ایک، یہ 2 آدمی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور یہ طے کریں، میاں بیوی کو ساتھ بٹھائیں، خود ساتھ بیٹھ جائیں، اس کی مشکلات سنیں، اس کے مسائل سنیں، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح کہے، اور ایک دوسرے کی غلطی نکالیں۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہو جائے تو فابہ۔ اب دیکھیں یہ چوتھی سٹیپ، چوتھا مرحلہ، دونوں طرف سے ایک ایک آدمی کو لائیں اور یہ میٹنگ 4 آدمیوں میں ہو، میاں بیوی ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، 4 لوگ بیٹھیں، اگر 4 لوگ مل کر کوئی حل نکال لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو گیا، اگر اب بھی حل نہیں نکلتا تو پھر یہ ہے کہ یہ کن شرطوں پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، اگر کوئی کنڈیشنز رکھتے ہیں تو رکھ لیں، اور اگر یہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو کون سی شرطوں پہ الگ ہوں گے، تاکہ بات گولیاں چلانے، بندوقیں اور پسٹل اٹھانے کی نہ ہو بلکہ صلح صفائی سے معاملہ سمجھ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک سٹیپ اور بتایا ہے، اور وہ ہے ایلاق۔ بیوی میں یا بیویوں میں کوئی ایسی بات دیکھیں کہ جو آپ نہیں چاہتے ہو، شرعاً منع ہے یا شرعاً منع نہ صحیح آپ کو پسند نہیں اور دنیا داری طور پر بھی آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہو، اور شریعت اس کی تائید نہیں کرتی بلکہ آپ کی تائید کرتی، تو آپ ایسی بات منوانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ایلا کر سکتے ہیں۔ ایلا، میں تم سے 4 مہینے کے لیے نہیں بولوں گا، یہ ہے ایلا۔ میں تم سے 3 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 مہینہ کے لیے قسم کھا لیں کہ میں تیرے ساتھ بول چال نہیں رکھوں گا۔ اور یہ ایلا کرنا نہ صرف قرآن کریم میں حکم بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایلا کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بیوی نعوذ باللہ کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھی، کوئی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنج پہنچا اور ایلا کیا اور کہا کہ میں تم سے 1 مہینہ کے لیے نہیں ملوں گا، 1 مہینہ کے لیے آپ نان و نفقہ، اخراجات، ضروریات پوری کریں گے، لیکن جو بیوی کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں کریں گے۔ جو حقوق الزوجین میں بالخصوص بیات، رات رہنا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، وہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ایک کے ساتھ ایلا کیا اور کہا کہ ہم تم سے 1 مہینہ کے لیے نہیں ملیں گے۔ 29 تاریخ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہونے لگے، کسی دوسری بیوی نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو 29 تاریخ ہے، یعنی ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، عربی مہینہ ہوتا ہے یا نہیں 29 کا؟ فرمایا ہمارا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، ہمارا یہ مہینہ 29 تاریخ کا ہے۔ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا۔ 4 مہینے سے زیادہ ایلا کرنا جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے کے بعد یا اسے طلاق دے دیں یا قسم کا کفارہ ادا کریں اور بیوی کے ساتھ رجوع کر لیں، یا پھر کبھی ایسا ہے کہ 4 مہینے کی نیت کی تھی یا مہینے کی نیت کی تھی کہ میں مہینہ بھر نہیں بولوں گا، اور اگر درمیان میں کبھی کسی بھی وجہ سے میاں بیوی میں ہم بستری کی نوبت آ گئی، بول چال ہو گئی، تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور ایلا ختم ہو گیا۔ 4 مہینے کے لیے کیا تھا، 15-20 دن کے بعد کہیں مل بیٹھے، ایلا ختم،
اور شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے، ایک غلام آزاد کرے یا ایک غلام آزاد کرے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ 3 روزے رکھے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 روزے رکھے، قسم کا کفارہ ادا کر دے، الہ ختم ہو گیا۔ اگر اس سمجھانے سے بھی عورت نہ سمجھے، کتنے سٹیپ آ گئے ہیں باری باری، واز کرو، واز کرنے سے نہیں سمجھتی بستر الگ کر دو، بستر الگ کرنے سے نہیں سمجھتی تھوڑا سا مارو، مارنے سے نہیں سمجھتی الہ کر لو، الہ کرنے سے نہیں سمجھتی دونوں گھروں کا ایک آدمی منگوا کے چاروں بیٹھ کر صلح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری علاج جو ہمارے یہاں یکدم ہو جاتا، ہمارے یہاں ہانڈی میں مرچی زیادہ آ گئی تو آخری علاج کہ جاؤ تمہیں طلاق ہے، تمہیں تو کھانا پکانا نہیں آتا۔ دیکھیں کتنے سٹیپ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتائے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر اس آخری علاج کو استعمال بھی کرنا پڑے تو پھر طلاق سنی دیں، بدعی نہ ہو۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ طلاق سنی ہو، سنت طریقہ سے ہو، اور سنت طریقہ میں قرآن کریم نے ایک بتایا الطلاق مرتان، طلاق رجعی جس طلاق کے بعد رجوع کرنا جائز ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 نہیں، طلاق 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ طلاق دیں، اور کب دیں؟ سنت طلاق یہ ہے کہ آپ عورت کو اس وقت طلاق دیں جب وہ پاک صاف ہو، حیض کے ایام میں نہ ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ پاک صاف ہے، حیض کے ایام میں نہیں ہے، لیکن یہ طہر بھی وہ ہے جس طہر میں آپ نے اس سے جماع نہیں کیا، پاک ہے لیکن جس دن وہ حیض کے غسل کر کے پاک ہوئی اس کے بعد آپ نے جماع نہیں کیا، اب اس کو طلاق دیں۔ آپ اندازہ کریں آدمی غصے میں آ کے آگ بگولا ہو گیا، جھٹ کہا طلاق ہے، اس کے نہیں معلوم وہ حیض میں ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ طہر میں ہے، اس طہر میں ہے جس میں جماع کر چکا ہوں یا کسی عام طہر میں ہے۔ یہ سوچنے تک، یہاں پہنچنے تک ویسے ہی غصہ کافور ہونے کی توقع ہے، غصہ ختم ہو جائے گا، وہ مرچی جو زیادہ آ گئی تھی سالن میں وہ آٹومیٹک معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس بات کو تلاش کریں گے کہ سنت کیا ہے، بیوی حیض میں نہیں ہے، بیوی اس طہر میں نہیں ہے جس طہر میں میں نے جمع کیا ہے، اتنا سوچنے تک بات رفع دفع ہو جائے گی۔ الحمدللہ سنت کا فائدہ ہی یہ ہوا۔ اور اگر طہر بھی ایسا ہے جس میں جمع نہیں کیا گیا، حیض بھی نہیں ہے، طلاق بھی دینی ہے، تو فرمایا 1 طلاق، صرف 1 طلاق دو، یہ نہ کہو کہ یک دم تمہیں جاؤ 3 طلاقیں ہیں۔ اور ہمارے کئی لوگ تو کہتے ہیں تمہیں 300 طلاق، 300 طلاق۔ اب یہ اتنی طلاقیں کہاں سے لا رہا ہے؟ کل تو 3 بنتی ہیں جن میں 2 رجعی جن کے بعد رجوع جائز ہے اور 1 آخری فائر جس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے مرتان کہا، 2 مرتبہ باری باری 1 طلاق دو، 3 مہینے تک بیوی گھر میں رہے، 3 مہینے تک بیوی گھر میں رہے اور بن سور کر رہے تاکہ اس کا دل دوبارہ واپس لوٹنے کو چاہے اور لوٹ آئے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ طلاق دی اور بیوی کو گھر سے چلا دیا۔ نان و نفقہ، رہائش واجب ہے، لازمی دینی ہے۔ 3 مہینے کے اندر رجوع کے چانسز بہت سارے ہوں گے، گھر کے اندر ہوگی، نہائی دھوئی بنی سنوری، اور ان کے لیے چونکہ بیوی ہے رجوع کر لیں تو حلال ہے، کسی نکاح کی 3 مہینے کے دوران یا 3 حیض پیریڈ کے دوران ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسنون انداز ہے، اور اگر اس انداز کو ہم اختیار نہ کریں جو قرآن نے بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو نقصان ہی ہوگا۔
ابھی حکیم حضرات بیٹھے ہیں، بیمار کا علاج کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ 3 پڑیاں ہیں یا 3 ٹیبلٹ ہیں، گولیاں ہیں۔ حکیم پڑیاں دیتے ہیں، ایلوپیتھی والے گولیاں دیتے ہیں۔ 3 پڑیاں ہیں، آپ نے یہ 3 دن میں ایک ایک کر کے کھانی ہے۔ کیا خیال ہے کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ تینوں ایک مرتبہ پھانک لے؟ اگر کسی دعا کی پوٹینسی زیادہ ہو جائے تو بجائے فائدے کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ جو 3 طلاقیں کٹھی دینے والے ہیں یہ وہی ہیں کہ جن کو اگر خواب آور ایک گولی دینی تھی، تکلیف اتنی ہے کہ خواب آور گولی ایک دے دیں اور کہا کہ یہ کھا لو گے تو خواب نیند آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی نیند آتی ہے، نکالی شیشی اور پھانک لیا کافی سارا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ جو سنت رسول کو ترک کر کے، قرآن کریم کے احکام کو ترک کر کے اکٹھی تھوک طلاقیں دیتا ہے، وہ اس مرنے والے کی طرح ہے جو اکٹھی دعا پھانک لیتا ہے۔ اسلام نے دیا تھا 3 سٹیپ کا موقع کہ ایک کر لو، سوچ لو، لوٹ آؤ، دوسرا کر لو، سوچ لو، لوٹ آؤ۔ 3 طلاقیں دینا بدعت ہے اور 3 طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہی نہیں ہوتی، ایک واقع ہو جائے گی، 2 باطل ہو جائیں گی۔ لیکن تم نے تو اپنا کام کر لیا کہ جاؤ تمہیں 3 طلاق، تمہیں 30 طلاق، بلکہ 300 طلاق۔ ایک واقع ہو گئی، اب دوسری واقع ہی نہیں ہوں گی، وہ باطل ہو جائیں گی۔ البتہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں کہا گیا کہ نہیں، 3 کہے گا تو تینوں ہو گئی، اور 3 کہے گا تینوں ہو گئی تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب تمہارے لیے یہ وہ ہو گیا جو قرآن نے کہا تھا پہلے، الطلاق مرتان، 2 طلاقیں دو، رجوع کرنے کا حق ہے، 3 مہینے کے اندر رجوع کر لو، اگر تیسری دے دو گے تو پھر یہ رجوع کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کب تک یہ واپس رجوع نہیں کر سکتی؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ یہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، وہ اس کو چھوڑ نہ دے اپنی مرضی سے، پری پلان یہ نکاح نہ ہو جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ وہ شوہر مر جائے، بیوہ ہو گئی، عدت کے دن 4 مہینے 10 دن پورے کرے، پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ وہ شوہر کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، جیسے یہ ناراض ہوا تھا، وہ بھی ناراض ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، 3 مہینے یا 3 حیض پھر نکال کر عدت پوری کر کے اس کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں نکاح تحلیل، نکاح کی کچھ قسمیں پہلے آپ نے سنی نا، نکاح شغار، نکاح عرفی، نکاح متعہ، اور یہ چوتھی ہے نکاح تحلیل۔ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے کسی کے ساتھ اس کا حرام کروانا۔ حلالہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی کا حلالہ کرے یا جو کسی سے حلالہ کروائے۔ جو سابقہ شوہر ہے وہ بھی ملعون، اور جو نیا چند دن کے لیے بنا ہے وہ بھی ملعون۔ یہ متع نہیں ہے۔ ہم شیعہ کو الزام دیتے ہیں کہ 3 دن کا، 3 مہینے کا، 3 ہفتے کا، 3 گھنٹے کا، یہ تو ہمارے سنی بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے سنی نے اس کو حلالے کا نام دے دیا، اس کا نام متع ہے۔ متع کا معنی فائدہ اٹھانا، سنت سے خارج ہے، وہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ حلالہ حرام ہے۔ حلالہ کرنے کروانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یہ بھی بدکاری ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن ہمارے پاک و ہند میں مولویوں نے اڈے کھولے ہوئے ہیں، شریعت کے سائے میں، شریعت کی چھتری کے نیچے حرام کاری کے باقاعدہ اڈے چل رہے ہیں۔ مدارس میں حلالہ کرنے کے لیے یہ سلسلہ عام کھلا ہوا۔ اللہ رب العزت ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص پر لعنت کرے، مولوی پتہ نہیں کس شوق میں آ کر وہ لعنت قبول کر رہا، اپنے شاگرد کا نکاح کر دیا، اپنا کر لیا۔ کیا یہ لوگ یہ حدیث رسول نہیں پڑھتے؟ جس حدیث میں دونوں پر لعنت کی گئی، سابقہ شوہر پر، موجودہ پر، اور یہ نکاح کرنے والا بھی لعنتی ہوگا یا نہیں؟ جسے معلوم ہے
کہ یہ 3 دن کے لیے نکاح ہو رہا ہے، اور پھر نکاح کرنے کے ساتھ ہی جو منتیں کر رہے ہوتے ہیں پہلے شوہر، وہ بھی تو آپ نے سنا ہوگا، جس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھنا یہ تمہاری بابی ہے، 3 دن کے بعد طلاق دے دینا اور کچھ کہنا نہیں۔ تم اس کو نکاح میں دے رہے ہو، اس کی ماں تو اس کے گھر میں نہیں بھیج رہے نا، اس کی بیوی اگر اس کا نکاح صحیح ہے تو وہ بھابی کیوں کہے گا؟ اور اگر تم نے یہ چکر بازی کی ہے تو چیٹنگ اللہ کے ساتھ، کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو؟ کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہو کہ بھابی بنا کے رکھنا؟ بلکہ یہ کہا کریں کہ بہن بنا کے رکھنا، تاکہ اور بھی یہ نکاح ذرا محفوظ رہے۔ اس قسم کا نکاح پہلے شوہر کے لیے اس عورت کو حلال کرتا ہی نہیں، وہ حرام رہے گی جب تک اس کا صحیح نکاح نہ ہو اور بیوہ ہو کر واپس نہ آئے، یا وہ مطلقہ صحیح ہو کر واپس نہ آئے۔ نکاح تحلیل باطل ہے، نکاح تحلیل ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ حلالے کی چھری لے کر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں کو نعوذ باللہ خراب کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حلالہ نہ 3 طلاقیں اکٹھی واقع ہوتی ہیں، اور اگر کسی مسلک کے تحت واقع ہو جائیں تو یہ نکاح حلالہ جس کو کہا جا رہا ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والے حرام کاریوں کے اڈے چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور نکاح کی ایک قسم اور بھی ہے، اور طلاقوں کا ذریعہ وہ بھی بن رہی ہے۔ اتفاق سے اس کے بارے میں 1-2 سوال بھی آ گئے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ نکاح مسیار کیا ہے؟ ابھی شاید آپ نے یہ پڑھی، ہاں، یہ آج کل سعودی عرب میں نکاح مسیار بہت ہو رہا ہے۔ اس کو علامہ ابن باز نے حلال قرار دیا ہے۔ ایسے ہی نہ تھوپتے جایا کریں دوسروں پر فتوے۔ ابھی تک سعودی دارالافتاء کی طرف سے بھی اس کے بارے میں فتویٰ نہیں ہے، اور نہ ہی علامہ ابن باز کی طرف سے ہے۔ یہ ابھی تک علماء میں چل رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جائز، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز۔ لیکن نکاح مسیار کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ نکاح مسیار میں بہت ساری نکاح کی شکلیں موجود ہیں، شرطیں موجود ہیں۔ ولی ہوتا ہے، لڑکی کا باپ شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، نکاح گواہ 2 ہوتے ہیں۔ نمبر 3، میاں بیوی کے اپنے گھر والوں میں سے چند مخصوص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ نکاح عام نہیں ہوتا۔ اس بنا پر چونکہ یہ عام نہیں ہوتا، اس پہ کوئی ولیمہ وغیرہ نہیں کیا جاتا، اور لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر میں چھوڑا جاتا ہے، یا کہیں الگ رکھا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ دونوں طرف رشتہ داروں کو اطلاع نہیں دی جاتی، اور عورت اپنے کچھ حقوق سے تنازل کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری پہلے بیوی ہے، ایک دن اس طرف اور ایک دن اس طرف، یہ شرط عورت نہیں رکھ سکتی۔ عورت کہتی ہے کہ مجھے منظور ہے گرمیوں کی چھٹیاں 3 مہینے میرے پاس رکھو، مجھے منظور ہے کہ ویکینڈ جمعرات جمعہ 2 دن ہیں جن کی 2 چھٹیاں ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والے، 2 دن میرے پاس رہیں، اور تمہاری 1 دن چھٹی ہے جمعہ کی، وہ میرے پاس رہو، باقی 6 دن اپنی پہلی بیوی بچوں کے ساتھ رہو۔ عورت اپنے حقوق خود چھوڑتی ہے۔ ان شکلوں کی بنا پر کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، اور اس میں بھی ابھی تک بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اصل شرائط ہیں پوری کی پوری، یا نکاح کی جو اغراض ہیں پوری، وہ اس میں مکمل طور پر پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ شیخ ابن باز نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، میری نظر سے ابھی ان کا کوئی فتویٰ اور دارالافتاء کا فتویٰ نہیں گزرا، ابھی علماء کی بات چل رہی ہے۔ بہرحال اگر یہ نکاح بھی کوئی کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی انڈر گراؤنڈ کیا، کوئی اتنا اعلان نہیں، کسی کو پتہ نہیں، جب تک رکھا جب چاہے چھوڑ دیا۔ طلاق کا ذریعہ تو یہ بھی بنے گا۔ اور نکاح عام یا شرعی نکاح اور غیر شرعی نکاح میں ایک فرق یہ بھی ہے، الفرق بین النکاح والصفاح، یعنی زنا اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ نکاح سر عام کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے،
باقاعدہ نکاح پر دف بجانا جائز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کم از کم ایک بکری ہی ذبح کر دو، اولم ولو بشاہ، چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو ذبح کرو، دوستوں کو احباب کو کھلاؤ، لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہاری شادی ہوئی۔ اور اگر اندر ہی اندر بیٹھ کر خود ہی پکائیں، خود ہی کھائیں، نہ تیسرے کو کانوں کان پتہ چلے، تو وہ نکاح بھی کیا ہوگا؟ غرض یہ کہ مختلف نکاح خود ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ طلاق ہو جائے، لیکن طلاق ہو تو وہ مسنون طریقہ سے ہو، 3 طلاقیں اکٹھی نہ ہوں، اور اگر کہیں صحیح طور پر طلاق بھی واقع ہو جائے تو واپسی کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ ہے حلالہ شرعیہ قرآنیہ، کہ عورت کا دوسرا شوہر مر جائے یا وہ اس کو صحیح طور پر طلاق دے دے اپنی مرضی سے، تو پھر وہ عورت پہلے شوہر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نکاح ہوا، وہ تو زمانہ ایسا نہیں تھا کہ یہ گیمیں، یہ کھیلے جو ہمارے مولویوں نے اب بنائی ہیں، وہ تو مقدس دور تھا۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، اس نے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا، دوسرا آدمی اس لائق نہیں تھا کہ وہ بیوی سے ہم بستری کر سکے، عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح پوزیشن بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو جب تک تمہارا شوہر کوئی ایسا نہ ہو جو جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جمع کرے۔ صاف فرمایا یہاں تک کہ جمع کے نتیجہ میں تم اور وہ دونوں جو جمع کا مزہ ہے وہ لے لو، حتیٰ تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، وہ تم سے مزہ لے، تم اس سے مزہ لو، تب طلاق ہو، تب جا کے وہ نکاح ہوگا، اور اس میں 3 دن کی شرط ہو تو وہ متع ہو گیا، وہ بھی نکاح۔ میرا خیال ہے موضوع واضح ہو گیا یا نہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقہ سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اگر کسی کو ایسا موقع آ جائے تو سنت کے مطابق عورت کو اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، چھوڑو بھی تو ناجائز طریقہ سے اور رکھو بھی تو ناجائز طریقہ سے، اسلام دونوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ابھی آپ کو ایک پیپر یہ ملے گا جس میں قرآن کریم کی جتنی بھی آیات متعلقہ اس کام کے ہیں کہ تعویذ، گنڈوں اور جنات و جادو، جو آج کل بڑا ایک برننگ ٹاپک ہے اور بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کے 21 مقامات کی قرآنی آیات کا یہ ایک چارٹ بنایا ہے ہم نے۔ ہماری کتاب میں یہ موجود ہے جنات و جادو کا علاج میں، لیکن چونکہ وہ کتاب تو ساری ایسے ہر کسی کو نہیں پہنچ پاتی، یہ ہیں تقریباً 100 کاپی کے قریب ہوگی، خان صاحب کے پاس ہے، یہ سارے ایک کاپی لیتے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی 2 کتابیں یہ چھپ کے آئی ہیں بنگلور سے، مرد و زن کی نماز میں فرق، جیسا کہ یہ کتاب آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، اور دوسری ہے سماع و قوالی اور گانا و موسیقی۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگ قوالیاں سننے کے، اور قوالی ٹائپ آج کل نعتیں بھی نکل آئی ہیں، اس کے ساتھ پورا وہ آرام سے بیٹھ کے بات سنیں، یہ مل جائے گی سب کو، نکلتے ہوئے باہر دے دینا سب کو۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، چھپی یہاں باہر نہیں ہیں لیکن چھپ گئی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب اس کتاب کو تقسیم کرنا چاہے تو یہ بڑے سستے نرخوں پر آپ کے لیے ہیں۔ نماز میں فرق، یہ 40 پیج ہیں، 100 کتابوں کی قیمت 78 ریال، 50 کی 39 اور 25 کی 20 ریال۔ اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہے، ان کو توحید پبلیکیشن والوں کو دینا چاہے بانٹنے کے لیے یہاں انڈیا میں، تو یہ آپ کی طرف سے بانٹ دیں گے۔ اور یہ گانا موسیقی والی کتاب جو ہے یہ 80 پیج ہے اور ایک 96 صفحے، اور 100 کاپی کی قیمت 80 ریال، 50 کی 40 ریال اور 25 کی 20 ریال ہے۔ اگر صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی طرف سے اپنے کسی بزرگ فوت شدہ کی طرف سے تقسیم کروانا چاہیں تب بھی خان صاحب، شاہد ستار وغیرہ سے رابطہ کر لیں۔ اب یہ کچھ سوالات ہیں جن میں سے
ایک تو کسی نے آزاد کشمیر سے لکھا ہے، استدعا کی ہے عرفان کنواں کھودتے ہوئے گیس کی وجہ سے کوما میں چلے گئے، کوئی کنواں نکال رہے تھے تو نیچے زمین میں گیس ہوتی ہے، اس کا کچھ زیادہ ان کو اثر ہو گیا، کوما میں چلے گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ لکھا ہے کیا ایکسٹرا سٹور سے کمپیوٹر قسطوں پر لینا جائز ہے؟ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی ہے اور ان کے پاس اس کا فتویٰ موجود ہے۔ قسطوں پر کمپیوٹر لینا، ایکسٹرا والوں کا ایک اعلان کچھ عرصہ میں نے بھی سنا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ اصل قیمت پر قسطوں میں خریدیے، یعنی کمپیوٹر ہے 1000 ریال کا، کیش بھی آپ کو 1000 ریال کا مل رہا ہے باہر سے، ہم سے کیش 1000 کا لے لیں لیکن ہمیں 5 مہینوں میں 10 مہینوں میں قسطوں میں لے لیں۔ اگر یہ شکل ہے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لے سکتے ہیں، یہ تو تعاون ہے۔ ایک شکل قسطوں کی اور بھی ہے کہ اگر دارالافتاء کے فتویٰ کے مطابق قسطیں طے ہو جائیں، قسطوں کی قیمت طے ہو جائے، قسط مس ہونے پر قیمت میں اضافہ نہ ہو اور یہ لینا دینا کسی ایسے ادارے سے نہ ہو جس کو بینک ریلیٹڈ کر دیا گیا ہو کہ قسطیں بینک میں جمع کراؤ، ایسی شکل میں وہ پھر سود کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ ایکسٹرا والے دیتے ہیں، اپنی طرف سے دیتے ہیں، انہیں ہی پیسے دینے ہیں تو پھر آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں، یا کسی بھی ادارے سے کاریں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں سودی ادارہ نہ ہو یا سودی ادارے سے تعلق نہ ہو، اور وہ شرطیں جو میں نے ذکر کی ہیں وہ موجود ہوں۔ عورت کن وجوہات کی بنا پر خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ موضوع سے متعلقہ بہت اچھا سوال ہے۔ موضوع کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی شوہر نے طلاق دی اور کبھی ایسا ہوا کہ عورت کو شوہر پسند نہیں، اور شوہر پسند نہیں کیوں؟ مختلف شکلیں ہیں، وہ نان و نفقہ نہیں دیتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ میڈیکلی انفٹ ہے، عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ عورت کو اجازت ہے کہ محکمہ میں کیس کر دے، کورٹ میں قاضی کے پاس پہنچ جائے اور اپنا مطالبہ خلا کا کر دے، اس عورت کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ ایسے کسی معمولی ناچاکی کی بنا پہ آ کے عورت طلاق طلب کرتی ہے، خلا طلب کرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورت بلا وجہ ہی عورت سے اپنے شوہر سے طلاق طلب کر لے۔ یہ نکاح مسیار کے بارے میں ہی دوسرا سوال ہے، جس میں عورت کی خواہش پر ہی مرد اس کے گھر جائے گا، یعنی اپنا وہ حقوق جو ہیں وہ ان سے ودرا کر لے گی کہ ٹھیک ہے 8 دن میں ایک، 15 دن میں ایک، مہینہ میں ایک، یا 6 مہینے میں ایک مرتبہ آ جاؤ۔ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن دعائے قنوت نازلہ جو سال کے مختلف مواقع پر کبھی کبھی کسی خاص وجہ سے دعا مانگی جاتی ہے، جیسے پچھلے دنوں امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف مانگی گئی، اس میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے وطروں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ہاتھ باندھ کر ہی وطر کی دعا کرنا۔ دعا کے موضوع پر ہی مجھے ایک بات یاد آئی ہے، پچھلی مرتبہ دعا کے سلسلہ میں ہی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ سر سے بھی اوپر ہیں اور بڑے ایک خاص انداز اختیار کیا، یا تو یہ تب مانگتے ہیں جب کیمرہ سامنے آیا ہوا ہو، حج وغیرہ کے موقع پر پتہ چلے کہ کیمرہ اب میری طرف ہے تو ہاتھ یہ اٹھا لیے یا ایسے کر لیا عجیب۔ یہ سر سے اوپر ہاتھ لے جانا دعائے استسقاء میں بھی ثابت نہیں ہے۔ دعائے استسقاء میں عام حالت کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اتنے اٹھائے ہیں کہ آپ کی بغلیں کھل گئی، لیکن سنن ابو داود اور صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے کہ سر سے ہاتھ آپ اوپر اٹھانا کسی موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نہیں ہے۔ ایک چیز، دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ دعا مانگنے کے لیے سجدہ میں پڑے ہوتے ہیں اور سجدہ اس طرح کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہاتھوں کو زمین پہ ایسے رکھا ہوا ہے اور سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا سجدہ میں ایسے ہاتھ رکھنا جائز ہے؟ اور صرف دعا کرنے کے لیے اکیلا ایک سجدہ بھی ثابت نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھیں، 4 سجدے کریں،
چاروں سجدے سنت کے مطابق ہاتھ رکھیں، دعا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ہی سجدہ اور ہاتھ بھی الٹے، یہ ہاتھ انداز کا عام دعا میں ثابت نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم میں صرف ایک موقع ایسا، عام حالت میں چاہے کہ میں ایسے مانگوں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء کی جو دعا مانگی، بارش کے لیے 2 رکعتیں پڑھیں، دعا مانگی، اس دعا میں آپ نے ہاتھوں کو اس انداز سے کیا۔ یہ 2 نقطے ذہن میں رکھیں، صرف صلاۃ الاستسقاء، صرف بارش مانگنے کے لیے نماز کے بعد جو دعا مانگی گئی اس میں ہاتھوں کا انداز یہ تھا، اور وہ آپ نے عمر بھر میں کبھی بھی اپنے سر سے اوپر ہاتھ اٹھا کر نہ ایسے نہ ایسے دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے سامنے ہاتھوں کو رکھا، اور استسقاء کے موقع پہ آپ نے اتنا اٹھا لیا کہ آپ کے سر کے اوپر پھر بھی نہیں گئے۔ ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں یہ بات موجود ہے۔ پچھلی مرتبہ کسی صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تھی، لہذا اس پہ کچھ کہنا ضروری تھا۔ عام حالت میں، عام دعا میں اگر ہاتھ حد سے بڑا اونچا لے جائے تو یہ دعا میں زیادتی ہے، اور پانی میں وضو میں زیادتی میں نے ذکر کیا تھا، پانی بہائے چلے جائیں وہ بھی منع ہے۔ نماز کا صحیح طریقہ جو سنت کے مطابق ہو، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک عملی نمونہ کے لیے ایسی کوئی سیٹی نہیں ہے، سی ڈی ہوگا، ایسی کوئی سیٹی یا کوئی ایسی کتاب ہو تو عرض کریں۔ عرض یہ ہے کہ نماز مسنون، مکمل اور با تصویر مہندس فصیح الدین صاحب نے تیار کر لی ہے، یعنی بن کے آ گئی ہے خفجی سے، اور اتفاق سے ایک ہمارا پروگرام اسی موضوع پر ہوا ہے، اس میں نماز کا مکمل طریقہ کوشش کی ہے کہ اس میں اکثر باتیں آ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ نماز کے مسائل تو بڑی موٹی موٹی کتابیں اس پر موجود ہیں، سارا نہیں آیا، لیکن نماز کے اکثر مسائل الحمدللہ اس میں آ گئے ہیں۔ وہ سی ڈی تیار ہو جائے گی، پتہ نہیں کب ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مل جائے گی، یہی فصیح الدین صاحب کے پاس سے ملے گی، خان صاحب وغیرہ کے پاس ملے گی، یہاں انشاءاللہ تقسیم کروا دی جائے گی۔ اور کتابوں کے سلسلہ میں کتابیں بھی بہت ہیں، اس سے پہلے شیخ منجد کی CD اور ایک سی ڈی پہلے شیخ منجد کی عربی زبان میں تھی، دارالحجرہ جو مکہ روڈ پر ہے، انہوں نے وہ عربی میں بنائی تھی، اس کا عربی آواز نکال کر اس کی جگہ پہ اردو کی آواز میری موجود ہے، وہ بھی وہاں دارالحجرہ سے بھی مل رہی ہے، یہاں سے بھی مل سکتی ہے، ہمارے سی ڈیز کے سیٹ کے اندر بھی وہ موجود ہے، وہ پہلے ہے، اور ایک یہ آواز اور یہ ساری کمپلیٹ ہی فصیح الدین صاحب نے بنائی ہے، یہ انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور کتابوں میں چونکہ بکثرت کتابیں ہیں، نماز نبوی کے نام کی ایک کتاب دارالسلام نے چھاپی ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی، جو کہ ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، اور سید توصیف الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، اور انہی کے بھائی سید طیب الرحمان اسلام آباد میں ہیں۔ ماشاءاللہ 4 بھائی، چاروں مولوی، اور چاروں بڑے بڑے مولوی، عالم لکھنے والے، عالم بولنے والے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو بھی اس طرح کا عالم بنائے۔ تو ان کی کتاب ہے نماز نبوی، یہاں دارالسلام سے ملتی ہے، شاید 5-7 ریال کی یا 10 ریال کی ہے، 8 ریال کی ہیں، اور بہترین مختصر مکمل مدلل احادیث کے حوالے وغیرہ سب موجود ہیں۔ مقتدی کو امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ ختم ہونے کے بعد سلام پھیرنا سنت ہے، یا ایک طرف سلام پھیر لیں دوسری؟ بہتر یہ ہے کہ امام جب دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ دائیں طرف السلام علیکم، امام کے پیچھے پیچھے رہیں، امام کے ساتھ ساتھ بھی نہ رہیں۔ پچھلی مرتبہ مجھے کسی نے بتایا کہ تم بہت لیٹ کر دیتے ہو، ہوٹلوں میں کھانا نہیں ملتا، میرا خیال ہے کہ میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں، اب یہ پرچیاں آپ کی ہیں، ان کو ہاں وہ سوال بتا دے زبانی، یا پرچیاں تلاش کریں۔ طلاق کے سلسلے میں اگر پہلی طلاق دی جائے، عدت چل رہی ہے، انہی دنوں میں، عدت کے دنوں میں دوسری طلاق دی جائے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، عدت تک ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ طلقہن لعدتہن، یہ جو انداز ہے نا کہ دیے چلے جائیں، ایک عدت پوری ہو جائے اور رجوع نہیں ہوا، نہیں رکھنا چاہتے، بات ختم ہو گئی۔ ایک طلاق اس عورت کے لیے 3 مہینے یا 3 پیریڈ گزرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے کافی ہے، اور شوہر کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ 3 پوری کرتا رہے۔
اس کو کون سا کوئی پہلی 3 جمع کرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنا ہے؟ یہ تو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنا نصاب پورا کرنے کے چکر میں کوئی نہ رہے کہ میں پہلے 3 دے لوں تو پھر کوئی اور کام ہوگا، ایک دے بھی چھوڑ دیں، شاید زندگی میں کبھی واپسی کا موقع مل جائے تو نکاح جدید کر لیں گے۔ 3 دے دیں گے تو پھر نکاح جدید کا کھاتا ختم ہو گیا، وہ کہیں اور کرے جو صورتحال بنے گی۔ لہٰذا یہ انداز جو ہے 3 طلاقیں ضرور ہی پوری کرنی ہے، اس انداز کو چھوڑیں، سنت پر رہیں، 1 طلاق دیں، عدت پوری ہونے دیں۔ دوسری طلاق جو ہوتی ہے وہ بھی 3 بار ہونی چاہیے یا پہلی طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی جو دوسری طلاق ہوگی، اگر کسی نے رجوع کر لیا ہے، دوسری طلاق کے بعد پھر سے وہی 3 مہینے کا پیریڈ یا 3 حیض کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ